اہم خبر سے آغاز کرتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کون؟ فیصلہ آج ہوگا۔ اتحادی رہنماؤں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو فیصلے کا اختیار دے دیا۔ تمام رہنماؤں کی نگراں وزیر اعظم چھوٹے صوبے سے منتخب کرنے کی تجویز سامنے آ گئی۔ بلوچستان یا خیبر پختونخوا سے نامزد کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کا اتحادی رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ اتحادیوں کا وزیر اعظم شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار۔ شہباز شریف کا سیاسی قائدین سے بھی اظہار تشکر۔ نگراں وزیر اعظم بلوچستان یا خیبر پختونخوا سے منتخب کیے جانے کا امکان ہے۔ اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے شہباز شریف کو نگراں وزیر اعظم کسی چھوٹے صوبے سے منتخب کرنے کی تجویز دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، اختر مینگل، خواجہ آصف، اسد محمود، اسحاق ڈار، اسلم بہتانی، امیر حیدر ہوتی، آفتاب شیرپور، محسن داوڑ اور دیگر کی شرکت۔ شہباز شریف کے اتحادی رہنماؤں سے نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے مشاورت۔ وزیر اعظم کی آج اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے بھی ملاقات متوقع۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے نام فائنل کریں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ۔ نگران وزیر اعظم کی تقرری سے متعلق مشاورت کی گئی۔ اتحادی جماعتوں نے شہباز شریف کو نگران وزیر اعظم کسی چھوٹے صوبے سے منتخب کرنے کی تجویز دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے عشائیے میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، اختر مینگل، اسلم بہتانی، امیر حیدر ہوتی، آفتاب شیرپاؤ، محسن داوڑ، اسحاق ڈار اور خواجہ آصف سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے۔ عشائیے میں شہباز شریف نے نگران وزیر اعظم کی تقرری سے متعلق اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے مشاورت بھی کی۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کے ناموں پر اتحادیوں کو اعتماد میں لیا۔ اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے شہباز شریف کو نگران وزیر اعظم کسی چھوٹے صوبے سے منتخب کرنے کی تجویز دی۔ ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعظم بلوچستان یا خیبر پختونخوا سے منتخب کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق تمام رہنماؤں نے نگران وزیر اعظم کی تقرری کا اختیار شہباز شریف کو دے دیا۔ سیاسی قائدین نے وزیر اعظم سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ 16 ماہ اکٹھے چلے، آپ کا شکریہ، ہر لمحے مشاورت کی۔ دوسری جانب نگران وزیر اعظم کی تقرری کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور تحلیل شدہ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان ہفتے کو مشاورت کا دوسرا دور ہوگا اور غالب امکان ہے کہ ہفتے کو وزیر اعظم کا نام بھی فائنل ہو جائے گا۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر سے نگراں وزیر اعظم کا نام مانگ لیا۔ خط میں لکھا کہ آئین کے تحت صدر وزیر اعظم قائد حزب اختلاف کے مشورے سے نگراں وزیر اعظم کی تعیناتی کرتا ہے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو اسمبلی کی تحلیل کے 3 دن کے اندر نگراں وزیر اعظم کا نام تجویز کرنا ہوتا ہے۔ نگران وزیر اعظم کی تقرری کا معاملہ، صدر مملکت اپنا آئینی فرض نبھانے میدان میں آ گئے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور تحلیل شدہ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد کو خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 224(1)(a) کے تحت صدر مملکت وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے مشورے سے نگران وزیر اعظم کی تعیناتی کرتے ہیں۔ صدر مملکت میں خط میں لکھا کہ آئین کے تحت قومی اسمبلی کی تحلیل کے 3 دن کے اندر نگران وزیر اعظم کا نام تجویز کرنا ہوتا ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے خط میں مزید لکھا گیا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کی ایڈوائس منظور کی اور 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ اب وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف 12 اگست تک نگران وزیر اعظم کا نام تجویز کریں۔ نگران وزیر اعظم کی تقرری کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور تحلیل شدہ قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف کے درمیان مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ سائفر پاکستان کے خلاف انتہائی سازش تھی، تانے بانے یہیں بنے گئے اور سائفر گم ہوا تو چھپا کیسے گیا، اور اگر چھپا تو چھپایا کیسے گیا، اور ساتھ ہی جتے نے ریاست فوج اور سپہ سالار کے خلاف بغاوت کی، آج وہ پکڑے گئے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اتحادی رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب۔ بولے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے رات دن جھوٹ بولا، معاشرے میں زہر گھولا۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو ملک میں بہت تباہی ہوتی، ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست بچا لی۔ مزید کہا، نگراں وزیر اعظم کے نام پر آج راجہ ریاض سے مشاورت کروں گا۔ صدر مملکت کے آئین سے لا علمی پر افسوس ہوا، الیکشن میں اتحادیوں کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ لمبا سفر کر کے جس میں پہاڑ نما مشکلات تھیں، خاردار راستے تھے، لیکن خدا نے بڑا کرم کیا، بہتری آئی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بہت بہتری یہ آئی کہ ڈیفالٹ سے ملک نکل گیا۔ امریکہ کا سائفر کا جو معاملہ تھا وہ ایک انتہائی خطرناک، ایک انتہائی شرمناک پاکستان کے خلاف سازش تھی، اس کے جال تانے مانے یہیں بنے گئے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ صدر پاکستان نے مجھے آج خط لکھ دیا ہے اور مجھے میرے سیکرٹری صاحب نے بتایا
اب یا ان کی لا علمی کی وجہ ہے جو کہ ہو نہیں سکتی، اتنی لا علمی کس طرح ہو سکتی ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ یہ مرحلہ 8 دن پر محیط ہے. تو انہوں نے مجھے خط میں لکھا کہ آپ کل رات 12 بجے تک مجھے نام بھجوا دیں. یا تو آپ کو لکھ کر بھیج دیتا ہوں کہ آپ کی لا علمی کا مجھے بہت افسوس ہوا، یا پھر آپ نے کسی اور وجہ سے خط لکھا ہے. تو کل میں راجہ ریاض صاحب کو دوبارہ دعوت دوں گا اور امید کی جانی چاہیے کہ معاملہ ایک اچھے طریقے سے طے پا جائے. سندھ اسمبلی تحلیل، صوبائی کابینہ بھی سبکدوش. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر اسمبلی کی تحلیل کی اسمبلی پر دستخط کر دیے. نوٹیفیکیشن بھی جاری. نگراں وزیر اعلیٰ کی نامزدگی تک سید مراد علی شاہ بطور وزیر اعلیٰ کام کرتے رہیں گے. گورنر سندھ سے وزیر اعلیٰ کی الوداعی ملاقات. کامران ٹسوری کا مراد علی شاہ کے لیے نئے خواہشات کا اظہار. گورنر کی طرف سے وزیر اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا. سندھ اسمبلی تحلیل اور صوبائی کابینہ بھی سبکدوش ہو گئے. سندھ اسمبلی کا الوداعی اجلاس. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے. سندھ کابینہ ختم. سندھ اسمبلی 4 سال 11 ماہ اور 29 دن رہی. وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے الوداعی خطاب میں لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس دور میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے. کسی اور صوبے میں، باقی 3 صوبے یا وفاق میں جتنی ترقیاتی کام، جتنی لیجسلیشن سندھ اسمبلی میں ہوئی ہے، ترقیاتی کام اس صوبے میں ہوئے ہیں، وہ کہیں اور آپ بھلے کسی سے بھی کہیں مقابلہ کر لے، ایسے نہیں ہوئے. اسمبلی تحلیل کے بعد سندھ میں نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر مضبوط امیدوار بن گئے. مقبول باقر کا نام سندھ حکومت نے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو تجویز کیا. سید ممتاز علی شاہ، صدیق میمن، یونس ڈاگا، شعیب صدیقی اور فضل اللہ قریشی بھی نگراں وزیر اعلیٰ کی صف میں شامل ہیں. اسمبلی ارکان کے لیے پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا. آخری روز فوٹو سیشن میں اسپیکر سندھ اسمبلی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر سمیت ارکان اسمبلی بھی شریک ہوئے. حمید سومرو، GNN کراچی. سپریم کورٹ نے ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ آئین کے متصادم قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا. سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار سے تجاوز ہے. سپریم کورٹ ریویو ایکٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، لہٰذا اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے. فیصلے میں جسٹس منیب اختر نے اضافی نوٹ بھی تحریر کیا. ریویو ایکٹ میں آرٹیکل 184(3) کے مقدمات کے فیصلے کے خلاف متاثرہ فریق کو اپیل کا حق دیا گیا. سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کالعدم قرار. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. 87 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ بھی جاری. 3 رکنی بینچ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل رہے. بینچ نے 19 جون کو محفوظ کیا ہوا فیصلہ متفقہ طور پر سناتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ آئین کے خلاف ہے. تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قانون کو کالعدم قرار دینے میں عدالت بہت محتاط رہتی ہے. سپریم کورٹ ریویو ایکٹ کا جائزہ آئین کے ساتھ لیا گیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت اسی نتیجے پر پہنچی ہے کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ واضح طور پر آئین کی بیشتر شقوں کے خلاف ہے. تمام نظر ثانی اپیلیں آرٹیکل 188 کے تحت ہی دائر کی جا سکتی ہیں. ایکٹ کی مرکزی شق 2 آئین سے متصادم ہے. جسٹس منیب اختر نے 33 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ بھی تحریر کیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اپیل اور نظر ثانی مترادف نہیں، مختلف چیزیں ہیں. اصول ہے کہ پہلے سے طے شدہ معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا. کیا پارلیمان کی طرف سے ہدایت کی جا سکتی ہے کہ اپیل اور نظر ثانی کو ایک سمجھا جائے؟ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے متعلق قانون سازی نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ میں تبدیلی عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے. سینٹ میں قائد ایوان اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کالعدم قرار دینے کے فیصلے سے کوئی پریشانی نہیں. قانونی ماہرین سے اس معاملے پر مشاورت کریں گے. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا پارٹی باہمی مشاورت سے کرے گی. نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے جاری مشاورتی عمل سے خود کو الگ رکھا ہے. فیصلہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف نے باہمی مشاورت سے کرنا ہے. سپریم کورٹ کے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کالعدم قرار دیے جانے پر ماہرین قانون کا ملے جلے رد عمل کا اظہار. سابق وزیر قانون علی ظفر اور ماہرین قانون شائق عثمانی نے سپریم کورٹ فیصلے کو درست جبکہ عرفان قادر کے مطابق عدالت نے قانونی طور پر غلط فیصلہ دیا. یہ رپورٹ دیکھیے.
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद नई बहस छिड़ गई है। फैसले पर मारूफ कानून दानों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। पीटीआई रहनुमा और साबिक वज़ीर कानून सेनेटर अली जफर ने दावा किया कि अदालत ने उनका मौक़िफ़ तस्लीम किया। आइन कहता है कि आइन के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। पार्लियामेंट को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट 10 दिन में कलअदम करार दे, लेकिन ताखीर हो गई। अली जफर का मजीद कहना था कि 14 मई गुजर गई, हुकूमत अपने मकसद में कामयाब हो गई, इलेक्शन इकट्ठे होंगे, हुकूमत का मकसद पूरा हुआ। आइन के खिलाफ आप कोई कानून साजी नहीं कर सकते। अब बदकिस्मती से हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें डिबेट के बगैर ये कानून साजी आज तक चल रही थी। बुलडोज, जिसको मैं कहता हूँ, बुलडोज हो रहे थे कवानीन, और सिर्फ मैं ही एक बोल सका था जिसमें मैंने कहा था सेनेट को कि आप ये जो कानून पास करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको, मैंने कहा था 10 दिन में कलअदम करार दे देगा, लेकिन बहरहाल वो ताखीर ज्यादा हो गई। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट वही हुआ कि उसको फैसला यही आया कि ये कानून के खिलाफ है। माहिर कानून शाइख उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार दिया। ये कुछ भी नहीं होगा। अभी तो देखिए, जहाँ तक के ताल्लुक है अपील का, वो तो राइट नहीं है। तो सिचुएशन बिल्कुल वही रहेगी जो पहले की है, सिर्फ रिव्यू हो सकती है। अभी भी रिव्यू हो सकती है इसकी, जिससे मैंने आपसे कहा। अब वो जब रिव्यू होगी, जब उस वक्त तक कोई अगर सिस्टम चेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि नए चीफ जस्टिस होंगे, फिर शायद मामला मुख्तलिफ हों, लेकिन बात तो अपनी जगह वैसे ही है जैसे कि पहले थी, कोई चेंज नहीं आया। मारूफ कानूनदान इरफान कादिर ने कहा कि कानूनी तौर पर यह फैसला बिल्कुल गलत है। चीफ जस्टिस ने माजी का बेंच बनाया और हम ख्याल जजेस ने मिलकर ये फैसला दिया। पहली बात तो ये है कि ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ये बेंच ही गलत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अपनी मर्जी का बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया चीफ जस्टिस ने, जबकि सीनियर जजेस जो ऑलरेडी इस पे बहुत कुछ लिख चुके हैं कि अपनी मर्जी के बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होने चाहिए। माहिरीन कानून का ये भी कहना है कि फैसले से इलेक्शन 90 रोज में कराने की आईनी तकाजे में ताखीर नहीं होगी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म की सियासी हिकमत अमली बनाती रही हैं। साबिक खातून अव्वल की मुबैना डायरी सामने आई है, जिसमें वो चेयरमैन पीटीआई को डिक्टेट करती रहती हैं और तहरीक इंसाफ को क्या सियासी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। मुबैना डायरी में इस हवाले से हिदायत वाज़ेह तौर पर दर्ज। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी सामने आ गई। मुबैना डायरी में बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को सियासी डिक्टेशन दे रही है। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में ये बात भी सामने आई है कि अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी चाराजोई और शहर बंद करने की तैयारी की जाए। अगर गवर्नर राज लगाएं तो पहिया जाम हड़ताल की जाए। मुबैना डायरी में ये बात भी सामने आई है कि इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना दे सके। अदालती फैसले वाले रोज सुबह से अवामी फिजा बना देनी है कि अदालत कोई मनफी फैसला ना कर सके। बेहतर ये है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाएं, बस एक प्रेशर रखना है। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में चेयरमैन पीटीआई के लिए खाने पीने की हिदायत भी दर्ज हैं। मुबैना डायरी में लिखा है कि चेयरमैन पीटीआई ने सुबह उठते ही कहवा, शहद और जूस पीना है। दोपहर को विटामिन के साथ सिर्फ कबाब, गोश्त और मछली खानी है। दूध सिर्फ रात 12 बजे पीने की इजाजत है। तहरीक इंसाफ ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी से मंसूब मुबैना डायरी की तरदीद कर दी है। तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया का इस मुबैना डायरी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये पाकिस्तान के असल मसाइल खुसूसन हुकूमती फस्तायत, जुल्म और जबर और आइन और कानून की पामाली से तवज्जो हटाने की एक नाकाम कोशिश है। साजिशी अनासर जितनी मर्जी साजिशें कर लें, बिलाखिर उनको अवाम के कटहरे में खड़ा होना होता है। खबर देंगे आपको, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत की मजीद 7 दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर फैसला न हो सका। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत की मजीद 7 दरख्वास्तें मुस्तरद। अडियाला जेल मुंतकिली का फैसला भी न हो सका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज जस्टिस एजाज भुट्टर ने चेयरमैन पीटीआई की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। पीटीआई के बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्तदा की कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तकनीकी बुनियादों पर अबूरी जमानत मनसूख न की जाए, क्योंकि वो इस अदालत में पेश होना चाहते हैं। फाजल जज ने रिमार्क किए कि जब आपके
मुवक्कल बाहर थे तो अदालत आते ही न थे। आप तो किसी MPA MNA के प्रोडक्शन ऑर्डर्स ही जारी नहीं करते थे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फरहाद अली शाह ने कहा कि मुल्जिम अदालत न आए तो अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज कर दी जाती है। मुल्जिम जब जेल से बाहर आएगा तो अबूरी जमानत का हकदार होगा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की अटक से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पंजाब हुकूमत की जानिब से अटक जेल मुंतकली का खत पेश, जिसमें मुंतकली की वजूहात बयान की गई हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स किए कि चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म और एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, साथ ही वो सजा याफ्ता भी हैं। दोनों चीजों को बराबर लेकर चलना है। दौरान समाअत PTI के वकील ने कहा कि चेयरमैन PTI की फैमिली को खतरा है कि उनके मुवक्किल को जहर दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स किए कि चेयरमैन PTI की जिम्मेदारी जेल सुपरिटेंडेंट पर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन PTI से मुलाकात और सहूलियात से मुताल्लिक मुनासिब ऑर्डर करूंगा। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब रावलपिंडी में डकैती के दौरान कत्ल होने वाले शहरी अहमद हसन के घर गए और मुतासरा खानदान से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने बताया कि डकैती और नौजवान के कत्ल में मुलव्वस तीनों डाकू मारे गए। मकतूल अहमद ने जवान मर्दी का मुजाहरा किया, उस पर सलाम पेश करते हैं और वफाकी हुकूमत से मकतूल नौजवान को सिविल अवार्ड देने की सिफारिश करते हैं। आपके इल्म में ये भी आ गया होगा कि तीनों जो बंदे डाकू थे वो पकड़ते हुए आई थिंक उस टाइम पे पुलिस के साथ मुकाबले में वो मारे गए और इसमें कोई शक नहीं कि हम उस जवान को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से उसके लिए जो दिलेरी के लिए अवार्ड है वो हम ज़रूर फेडरल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे और इंशाल्लाह कराएंगे।